بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت مکی ہے اور اس کے اندر 69 آیہ 69 آیتیں ہیں۔ عنکبوت ہے، اس میں عنکبوت کا ذکر ہے۔ عنکبوت مانے مکڑی، اسی لیے اس سورت کا نام اسی نام سے عنکبوت ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا۔ اور یہ سورت مکی ہے۔ مکی اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو۔ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں ان کو مکی بولتے ہیں، ہجرت کے بعد کی صورتوں کو مدنی بولتے ہیں۔ یعنی اس پر اتفاق تو نہیں ہے، اکثر یہی ہے، ورنہ مکی وہی ہے جو مکہ کے اندر نازل ہوئی، مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، چاہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، مکہ میں نازل ہوئی تو مکی ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہے کہ جو مکہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے مدنی ہے، اگرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، فتح مکہ میں نازل، طائف میں نازل ہوئی ہیں، کہیں میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ مدنی کہلائیں گی۔ مکی صورتوں کے مضامین جو ہے نا وہ قریب قریب ہیں، کہ اس کے اندر توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو بیان کیا ہوتا ہے، قیامت کے احوال کو، زمین آسمان کی پیدائش کو، ان چیزوں کو، بنیادی جو چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور ان کو بیان ہوتا ہے، ان کا بیان ہوتا ہے، ان کے دلائل ہوتے ہیں۔ توحید بیان ہوتی ہے، توحید کے دلائل ہوتے ہیں، اور منکرین توحید پر رد ہوتا ہے۔ منکرین توحید مکہ کے اندر یا وہ مشرک تھے، کافر تھے، یہودی تھے اور نصرانی تھے، تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک کفار تھے، وہ مشرکین بھی تھے، مشرکین عرب بھی بولتے ہیں ان کو۔ ایک یہودی تھے، وہ بھی اعتراضات کرتے تھے، اور مشرکین عرب جو ہے ان سے اعتراضات لکھ کر، ان سے اعتراضات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکیں، کیوں یہ وحی تھی تو جواب ہر چیز کا ان کو وافی شافی ملتا تھا، اور ویسا ہی ملتا تھا جیسے ان کی کتابوں کے اندر ہوتا تھا، تو وہ جو ہے ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ یہ انہوں نے نہ کہیں پڑھا ہے، ہماری کتابیں نہیں پڑھی ہیں، باقی چیزیں ہیں، یہ کہاں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو لا محالہ پھر وہ ہے مجبور ہوتے تھے کہ نہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسی علامات، ایسی چیزیں، دلائل موجود ہوتے تھے کہ جن کی وجہ سے وہ جانتے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نصرانی، اچھا جب مدینہ پاک میں آئے تو مخاطب جو ہیں وہ منافقین بھی ہو گئے، ایک اور جماعت پیدا ہوگی، منافقین کی جماعت پیدا ہوگی، کہ جو بظاہر کسی دنیاوی اغراض کی وجہ سے اور دوسرے مقاصد کی وجہ سے اسلام کے نام لینے لگے اور کلمہ گو ہو گئے بظاہر، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان جو ہے راسخ نہیں ہوا، ایمان داخل نہیں ہوا، بلکہ وہ منافق ہی رہے۔ وہ لوگ بھی مخاطب ہو گئے بعد میں۔ ان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، یہ رئیس کہلاتے ہیں، منافقین کے سردار نے، کہ ساری شرارتیں جو ہے وہ
اسی سے پیدا ہوتی تھی اور پھر پھیلتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس سے پہلے اس کی دستار بندی ہونی تھی، اس کو دستار باندھنا تھا مدینہ کا، حجاز کا بادشاہ کے طور پر، بادشاہ بننے والا تھا یہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو سارے لوگ جو ہے ادھر مڑ گئے، سارے ہی ان کے آنے میں اور خوشیوں میں اور ان چیزوں میں اندر اس کو بیچارے کا وہ دستار وہیں رہا، ان کی دستار بندی وہیں رہی اور سارے ادھر متوجہ ہو گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی وہ بات ہی نہیں اٹھاتا ہے کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ایک معاہدہ کیا ہے، گویا کہ ایک امیر کی حیثیت سے آپ نے معاہدہ کیا کہ یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، کہ ہمارے مدینے پر، ہمارے شہر پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، اس طرح دفاع کریں گے اپنے شہر کا وغیرہ، ایسے معاہدے کیے۔ تو وہ وہیں رہا۔ اب اس نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے ادھر ہی جا رہے ہیں، اسی کے اندر عزت ہے، تو اس نے بھی جو ہے کلمہ کہہ دیا زبان سے، دل میں جو ہے اترا نہیں اور اس کو دل سے مانا نہیں۔ وہی حسد، وہ بغاوت، وہ بغض جو ان کے دلوں میں تھا کبھی کبھی زبان پر چڑھ جاتا تھا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں، ان کی زبانوں سے کبھی کبھی جو ہے یہ بغض اور یہ حسد اور یہ کینہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا یہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں کے اندر ہے نا بیماری نفاق کی، وہ اس سے بہت بڑی ہے، اور اس کا وہ اظہار کرتے رہے، اور آخر میں پھر جو ہے بہت سارے فتنے فساد انہوں نے مچائے۔ یہ منافقین، ایک چوتھی جماعت آ گئی جو مخاطب ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب قرآن جو ان کو خطاب کرتا ہے، جن کو بتاتا ہے، جن کو سمجھاتا ہے۔ تو ایک ہو گئے مومنین، ایک ہو گئے یہودی، ایک ہو گئے نصرانی، ایک ہو گئے منافقین۔ تو یہ چار طرح کے جو لوگ ہیں یہ یعنی براہ راست مخاطب ہیں، اور عمومی طور پہ ساری دنیا مخاطب ہے۔ جب سے قرآن پاک نازل ہوئے تب سے لے کر قیامت تک کی یعنی امت کے لیے، چاہے وہ امت دعوت ہے یا امت اجابت ہے، ہر ایک کے لیے کیا ہے، یہ نمونہ حیات ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو مخاطب سارے ہی ہیں قرآن کے، ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے تھے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جب سب کی طرف رسول ہیں تو کتاب بھی سب کے لیے ہے، تو سب کے لیے ہے۔ تو البتہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے عام طور پہ وہ لوگ تھے، منافقین نہیں تھے، ان کا ہی ذکر زیادہ آئے گا۔ شرک کی جو ہے نفی آئے گی، شرک پر چوٹ آئے گی، توحید کی دلائل آئیں گے، آخرت کے بارے میں آئے گا، اور رسالت کے بارے میں آئے گا۔ رسالت کی اس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل وہ ہوں گے، اور اسی طرح وحدانیت کے حقانیت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہوں گے وہ ہوں گے، اور معاد آخرت پر جو دلالت کرنے والے دلائل ہیں وہ ہوں گے۔ ان کو مختلف قسم کی تشبیہات کے ذریعے، مختلف قسم کی مثالوں کے ذریعے، تمثیلات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں کہ کبھی کہ زمین پہ بارش ہوتی ہے تو کس طرح جو ہے یہ اگتے ہیں اور نظر نو زندہ ہو جاتے ہیں، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ اس طرح جو ہے بار بار یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ اصل ہے، یعنی اصل توحید ہے اور آخرت ہے، تو اس کے لیے ساری تیاری ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام
تو مکی صورتوں کے اندر یہ بنیادی مضامین ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے یہ بات کہ مکی صورتوں کے اندر یہ چیز بنیاد توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، معاد ہے، آخرت ہے، اسی پر دلائل ہوتے ہیں، عام طور پہ انہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ عنکبوت بھی مکی ہے، تو اس کے اندر بھی اسی کے دلائل جو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی مقطعات کے معنی آتے ہیں کاٹ کے پڑھے جانے والے، یعنی جن کو پڑھا جاتا ہے کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، علم نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ الف لام میم الگ الگ پڑھتے ہیں جیسے کہ معلوم ہے۔ البتہ اس کے معنی کیا ہیں تو عام طور پہ مفسرین یہی کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بہ، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ بہت آسان ہے کہ اتنی سی بات انسان کہہ دے کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، تو آسانی ہو جاتی ہے۔ البتہ محدثین سے، شارحین سے، مفسرین سے اور صحابہ سے، تابعین سے بعض چیزیں ایسی منقول ہیں جو ان کے بارے میں آیا ہے کہ الف لام میم سے کیا مراد ہے، یا یہ حروف مقطعات ہے اجتماعی طور پہ ان سے کیا مراد ہے۔ اجتماعی طور پہ بعض نے کہا کہ یہ من اسماء القرآن، یہ قرآن کے نام ہیں، قرآن کے نام ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یا قرآن کے نام ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جیسے واللیل رات کا نام ہے تو رات کے نام کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا، والنہار دن کا نام ہے، والسماء آسمان کا نام ہے نا، تو جس طرح ان ناموں کی قسمیں کھائی ہیں اسی طرح یہ قرآن پاک کے اسماء ہیں، نام ہیں، تو ان کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں شروع میں، اس کے بعد آگے مضمون کو بیان کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام میم یہ اسماء من السور، یہ صورتوں کے نام ہیں، جن صورتوں کے شروع میں ہیں انہی صورتوں کے یہ نام ہیں، تو انہی ناموں سے وہ صورت شروع ہوتی ہے، یہ اس کے نام ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ اسماء من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نام ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ یہ یا بعض نے کہا مفاتیح، یہ مفاتیح ہے یعنی مبادیات ہیں، یعنی وہ شروع کی جانے والے الفاظ ہیں، شروع کیے جانے والے الفاظ ہیں جن کے یفتتح اللہ تعالی بہ، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی شروع کرتے ہیں، ایسے اسماء ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ او سر من اسرارہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے رازوں میں سے کچھ راز ہیں، اور یہ راز اہل عرب کے طریقے پر اور ان کی روش پر اور ان کے کلام کے طریقے پر ہے کہ وہ بھی جب کوئی کلام کرتے تھے تو اس طرح کے بعض الفاظ شروع میں کہتے تھے یا آخر میں کہتے تھے یا بیچ میں کہتے تھے جو صرف اسی کو پتہ ہوتے تھے جو کہنے والا ہے، یا پھر اس سے استفسار کرنے کی ضرورت پڑتی، اس سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ راز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور یا پھر یہ کہ الف سے مراد الگ ہے، لام سے مراد الگ ہیں اور میم سے مراد الگ ہیں۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد عالم، اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن تم لوگوں کو یہ قرآن آگے پھر بیان کیا کہ یہ چیزیں جو بیان کی یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا، یہ چیزیں جانتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن یہ جو مضامین آگے اس کے بعد آیا ہے یہ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا،
ظاہر کر دیا، اس کو بھی ظاہر نہ کرتے تو یہ بھی جو ہے کیا ہوتا، پوشیدہ ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، یہ بھی پوشیدہ رہتا، نہیں یہ معلوم ہوتا لوگوں کو. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے نا. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہے یہ ہم نے اس کو نور بنایا، روشنی بنائی. نور ہے، روشنی ہے نا، نور روشنی ہے، تو پھر اس کے ذریعے ہم راستہ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پردہ خفت میں اور پوشیدہ میں رکھ دیتے تو کسی کو نہیں معلوم ہوتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پردہ راز میں ہیں. اللہ عالم یہ ایک معنی ہے. ایک معنی باز یہ کہتے اللہ سے مراد الف سے مراد اللہ، لام سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ تو یہ ہیں، سمجھ میں آ گیا نا. تو یہ اقوال بھی مفسرین نے جو ہے ذکر کیے ہیں اپنی تفسیروں کے اندر کہ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے، اور یہ صحابہ سے اور تابعین سے منقول ہیں. اللہ عالم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اس کا شان نزول کیا ہے اس بارے میں بھی اختلاف ہے. حضرت مقاتل کا قول نقل کیا ہے تفسیر طبری کے اندر اور بغوی وغیرہ کے اندر کہ یہ نازل ہوئی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا مہجہ، وہ قتل ہو گیا بدر کے اندر. اول شہید قتل فی سبیل اللہ، پہلا شہید ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء مہجہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں احد میں شہید ہوئے تو فرمایا سید الشہداء حمزہ، بعد میں احد میں فرمایا سید الشہداء حمزہ. پڑھتے سنتے سنا نا کبھی سید الشہداء حمزہ. تو یہ بدر کے موقع پہ آپ نے فرمایا سید الشہداء مہجہ. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو جب یہ شہید ہوئے تو واشتد علیہ وجع ابویہ، ان پر جو ہے ان کے والدین کی پریشانی بہت زیادہ ہوگی اور تکلیف بہت زیادہ ہوئی ان کو، اور شدت بڑھ گئی مصیبت. اور لوگوں نے بھی اس کو سمجھا کہ یہ دیکھو بیچارہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، پہلے شہید ہوا تھا. تو بڑا شاق گزرا. تو کیونکہ آگے اور بہت سارے ہونے تھے شہید، بہت ساروں کے والد شہید ہوں گے، بہت ساروں کے بیٹے شہید ہوں گے، بہت ساروں کے سارے شہید ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابھی سے رونے لگے ہو، ابھی تو اول شہید نے فی سبیل اللہ ہے، تو ابھی تو آگے بہت سلسلہ چلے گا یہ. تو فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ کہیں کہ ہم نے ایمان لایا بس ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، آگے بہت کچھ ہونا ہے. ابھی جو ہے دندان مبارک شہید ہو جائیں گے، اور خود کے جو ہے 2 کانٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں رخسار مبارک میں ہو جائیں گے بند، اور آپ کو کفار گھیر لیں گے، اور بہت سارے شہید صحابہ شہید ہوں گے. حضرت حمزہ کو شہید ہونا ہے، ان کے کان کاٹے جائیں گے، ان کی آنکھیں نکالی جائیں گی، ان کے ناک کاٹے جائیں گے، ان کے کلیجہ نکالا جائے گا، اس کو چبایا جائے گا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ تکلیف دہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرتے، یہ اس کے لیے جو ہے تیار رہنا ہے، پہلے سے تیار رہنا ہے کہ نہیں. جب ایمان لایا ہے
تو اس کے لیے جو ہے قربانی دینی ہے. تو اس کے لیے آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. ایک یہ ہے شان نزول. دوسرا شان نزول یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بیان کیا یہاں یفتنون یختبرون بما یتبین به حقیقت ایمانہم، ان کا آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا ایسی چیز کے ذریعے جس کے ذریعے واضح ہو جائے ان کے ایمان کی حقیقت. نزل فی جماعت آمنوا، یہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایمان لایا تھا. فآذاہم المشرکون، جن کو مشرکین نے ستایا تھا، پریشان کیا تھا. کہ حضرت پھر اس میں بھی دو ہے، ایک کہ جیسے حضرت بلال ہے، حضرت یاسر ہیں، حضرت ولید ہے، اور یا اس کے علاوہ حضرت خباب ہیں. تو ان کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے اور عذاب دیتے تھے. ایک یہ ہے. ایک یہ ہے کہ جب ہجرت کی، سارے مسلمانوں نے ہجرت کی تو بعض لوگ جو ہے وہیں رہ گئے، مکہ کے اندر ٹھہر گئے. تو فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، ان کی طرف لکھا مسلمانوں نے کہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے یہاں تک کہ تم ہجرت کرو. جب انہوں نے ہجرت کی تو مشرکین نے ان کا پیچھا کیا اور فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ، بعض کو قتل کر دیا. بعضهم فقتلوا بعضهم، بعض نے ان کو بعض کو قتل کر دیا اور بعض جو ہے بچ گئے. جو بچ گئے تو پھر ان پہ جو بڑا شاک گزرا کہ ہمارے ساتھی شہید ہو. دوسروں نے بھی کہا کہ یہ دیکھو ان پہ یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ یہ تو کوئی گناہ تھوڑی کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے لیے نکلے ہوئے تھے. ان پہ جو ہے ایسا عذاب کیوں نازل ہو گیا، ان کو کیوں ستایا گیا، ان کو کیوں پریشانی ہوئی. تو فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بقولہم آمنا وهم لا یفتنون یختبرون بما یتبین به حقیقت ایمانہم نزل فی جماعت آمنوا فآذاہم المشرکون. تو فآذاہم المشرکون دو ہو جائیں گے. ایک یہ کہ جو ہجرت کر کے جا رہے تھے ان کا پیچھا کیا، ان کو قتل کیا. ایک یہ کہ وہ وہیں پر جو بھی ایمان لاتا تھا اس کو تکلیفیں دیتے تھے. جیسا کہ سیر کی کتابوں کے اندر جو ہے مفصل اس کی تفسیر اور بیان ہے کہ کس طرح ان کو ستایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا اور ان کے خلاف جو ہے سازشیں کی. یمکر بک الذین کفروا، جب یمکر بک الذین کفروا لیقتلوک لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یعنی یہ آپس میں سازشیں کرتے تھے، ہمیشہ یہ ان کی یہ فکر ہوتی تھی، پریشان ہوتے تھے اور مشورے کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے کہ یا تو آپ کو کیا کر دیں، قید کر دیں لیثبتوک، تاکہ آپ کو کہیں قید کر دیں، بند کر دیں، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہوں. او یقتلوک، یا پھر آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، تاکہ آپ کو جلا وطن کرتے باہر نکال دیں. تو وہ بھی سازشیں کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے نا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جو ہے چال چلنے والے ہیں یا بہترین انتظام کرنے والے ہیں ان لوگوں کا. تو یہ ان کی تکلیفیں اور وہ یہ تو تھی، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ نا ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں جو ہے آئیں گی. تو آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ ان کو تسلی دے دی کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، تحقیق کہ ہم نے آزمایا ہے، پریشانیوں میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے، من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو سچے ہیں اپنے ایمان کے اندر. جانتے تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے علم مشاہدتن، ایسا علم کہ جو دوسرے بھی جان لیں. علم مشاہدہ اس کو مظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. علم مظاہرہ، ایسا علم جو دوسرے بھی جانے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے جھوٹوں کو، ایسا جاننا
جس کو دوسرے بھی جان لیں. تو ٹھیک ہے، اتنا ہی رہنے دیں.